اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک ایران پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کا نام جمشید تھا۔ اس کی حکومت انسانوں، چرند پرند، دیووں اور پریوں سمیت تمام مخلوقات پر تھی۔ 600 برس تک حکومت کرنے کے بعد اس نے ایک دن دربار میں ڈینگ ماری کہ اس کی شان و شوکت اس کی عقل و حکمت کی وجہ سے ہے۔ دیوتا حسب معمول یہ سن کر ناراض ہو گئے کہ انہیں کریڈٹ نہیں دیا جا رہا۔ اس کی سلطنت میں جا بجا بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس دوران بلاد عرب پر مرداس نامی ایک رعیت پرور بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کے پاس بے شمار گایوں اور بھیڑوں کے ریوڑ تھے اور ہر سوالی کو وہ بے حساب دودھ دیا کرتا تھا۔ اس کا ایک نہایت مفسد و شریر بیٹا ضحاک نامی تھا۔ ایک دن شیطان کے جی میں سمائی کہ کیوں نہ ضحاک کو بادشاہ بنا کر جمشید کا حساب چکتا کیا جائے، جس نے نیکی اور انصاف پھیلا کر شیطان کا کام چوپٹ کر رکھا تھا۔ وہ بھیس بدل کر ضحاک کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر تم میری بات راز میں رکھو تو ایک ایسی بات بتاؤں جس سے تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ ضحاک مان گیا۔ شیطان نے اسے کہا کہ تم جیسا ذہین اور باکمال شہزادہ موجود ہے۔ اتنی عمر ہو گئی ہے لیکن تمہارا نکما باپ ابھی تک بادشاہ بنا ہوا ہے، تو تم اسے راستے سے ہٹا کر خود بادشاہ بن جاؤ تاکہ اپنی مرضی کی بادشاہوں والی زندگی جیو۔ شروع میں تو ضحاک نہ مانا مگر شیطان نے اسے پٹا لیا۔ اس نے ہاں کہی تو شیطان نے اس باغ میں ایک گڑھا کھودا جہاں شاہ مرداس صبح اندھیرے میں ہی سیر کرنے جاتا تھا۔ مرداس گھڑے میں گر کر مر گیا اور ضحاک بادشاہ بن گیا۔ اب ایک دن شیطان ایک خوش گفتار مرد کی صورت میں ضحاک کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضور والا، میں ایک باکمال باورچی ہوں۔ آپ کی خدمت کا موقع نصیب ہو تو ایسے کھانے پکا پکا کر کھلاؤں کہ آپ جھوم اٹھیں۔ ضحاک نے اسے اپنا ملازم رکھ لیا۔ اس زمانے میں انسانی خوراک پھل پھول اور سبزیوں پر مشتمل تھی۔ شیطان نے پہلے دن ضحاک کو انڈا کھلایا، اسے بہت پسند آیا۔ اگلے دن اسے بٹیرے پکائے، اس سے اگلے دن کبوتر، پھر تتر، پھر مرغ، پھر دمبا اور پھر گائے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ ضحاک کو خون کی چاٹ لگ جائے۔ ضحاک اور درباریوں کو یہ کھانے بہت پسند آئے۔ انہوں نے باورچی کی بہت تعریف کی۔ باورچی یہ سن کر بولا، حضور، کل میں آپ کے لیے ایسا خاص کھانا پکاؤں گا کہ آپ کو لطف آ جائے گا۔ اس نے ساری رات لگا کر ضحاک کے لیے کاز بھونی اور دمبے کے کباب بنائے۔ ضحاک وہ کھا کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ شیطان تو موقع کی طاق میں تھا، کہنے لگا کہ بندے کے پاس آپ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس تمنا یہ ہے کہ اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے آپ کی شانیں چوم لوں۔ ضحاک مزید خوش ہوا کہ چلو 4 پیسے بچ گئے۔ اس نے شیطان کو اپنی شانیں چومنے کی اجازت دے دی۔ شیطان نے جیسے ہی شانیں چومے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ ضحاک کی شانوں پر 2 سیاہ ناگ نکل آئے۔ ضحاک نے سلطنت بھر کے طبیب بلائے۔ ناگوں کو وہ کاٹ کر الگ الگ کرتے تو اگلی صبح وہ مزید توانا ہو کر پھر نکل آتے اور سب عاجز آ گئے۔